مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مغفرت الہی، ٹھیک ہے، مغفرت الہی کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 1 کیا کریں گے؟ توبہ، یعنی سرکشی اور نافرمانی، کفر و شرک اور معاصی گناہوں سے توبہ کریں گے۔ ابھی کھانے کی سرکشی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی نا، کسی بھی کام میں اللہ سے بغاوت کرنا، نہ مننا، نافرمانی کرنا، کفر کر لینا، شرک کر لینا، مزاروں پہ چلے جانا، کسی اور سے مانگنا، اور معاصی کہتے ہیں گناہ، جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں اس سے توبہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ تو شرط نمبر 1 تھی۔ شرط نمبر 2 ہے کہ ایمان ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن، اور آخرت کو سچے دل سے مان لینا۔ اس کے لیے ہم نے بچپن میں ہی ہماری استادوں نے سکھا دیا تھا۔ میں تو اپنی استاد کی بہت معاون و وہ ہوں مشکور کہ امی بھیج دیتی تھی ہم سب بھائی بہنوں کو، تو وہ قرآن کے علاوہ اتنی چیزیں ہمیں سکھا گئیں، بلکہ مجھے تو اردو لکھنا بھی انہوں نے سکھا دیا بڑی اچھی رائٹنگ میں، اب خراب ہو گئی۔ تو آمن تو انہوں نے سکھایا، آمن سب کو پتہ ہے یہ سب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں نے کہا ہر چیز کا اسکرین نہ دکھاؤں، خود بھی کچھ پڑھیں۔ تو یا اللہ میں ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اور آخرت کے دن پر، اور موت کے بعد اٹھائے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ سب پہ ایمان لانا، اور صرف دل سے، سچے دل سے ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان لا کے ابھی آپ نے پڑھا کہ اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ و رسول۔ پھر مغفرت الہی کیسے مغفرت ہوگی، کیسے بخشش ہوگی؟ نمبر 3 عمل صالح، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا ہے۔ اطیع اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حدیث کے انکاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں حدیث سے، کافی چیزیں حدیث سے آپ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب بتائی پڑھنے، اس کا اول وقت، اس کا آخری وقت، تو کتنی چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمارے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یعنی عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل، کیا ہے وہ، آپ کا تو پورا ایک اسکرین بھی ہم نے بنائی تھی نیک اعمال پہ نا، باقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے نیک عمل ہیں، سب کو پتہ ہے، وہ بھی کر چکے ہیں آپ، اس پہ بھی گزرا ہے ٹاپک۔ عمل صالح یعنی اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا ہے، میرے آپ کے اس کے کہنے پہ نہیں، اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق۔ نمبر 4 احتدا، یہ ابتدا نہیں ہے، آپ کو کا جو کرو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، احتدا، یہ دو چشمی ایسے نہیں تھا، یہ مفسرین نے یہ والے سے لکھا ہے، تو میں نے بھی پھر ایسے ہی ہماری جو آئی ٹی انچارج نے بھی ایسے ہی بنایا، عظمیٰ جی نے، احتدا، یہ ہدایت سے جو ہوتا ہے، یعنی راہ راست پر چلتے رہنا، سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر، ٹھیک ہے۔ مانگتے ہیں نا شروع میں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، اور چلا بھی دے، اور اس کو سیدھا راستے پہ چلا بھی دے، سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اور سیدھے راستے پہ ہمیں استقامت بھی عطا فرما، یعنی اس پہ اسٹیٹ فاس بھی رکھ، یعنی راہ راست پہ چلتے رہنا ہے، اور اس پہ اسٹیٹ فاس بھی رہنا ہے، ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ آج پڑھا نماز، کل نہیں پڑھی، آج قرآن پڑھا، کل نہیں پڑھی، آج نیک کام کیا، اللہ کی بات مانی، پھر چھوڑ دیا، نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، اس پہ ثابت قدم بھی رہنا ہے صراط مستقیم پر، اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا، نہ جا پڑنا۔ اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں، مجھے ایک دم اچانک یاد آئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اس کے بعد کہ تمہیں ہدایت دے چکا ہے، ہمارے دلوں کو میں کجی نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا چلیں جلدی ختم بھی تو ہو، تھوڑا کور بھی تو کریں ہم نا، تو اس لیے میں نے پوچھا نہیں آپ لوگوں سے نا۔ تو اب برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہاں آیت میں سب آ گیا تھا، اللہم انی اعوذ، آخر میں دعا کرنے سے بہتر ہے کہ ٹاپک کے مطابق ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ہم لوگ ہمارا تعلیم قرآن کا یہی ہماری نوم ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتی ہوں۔ میل فارم میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب فیمیل بھی شامل ہوتی ہے، اللہ یہی اسلوب ہے قرآن و حدیث کا۔ نیک اعمال، اور کہیں کہیں مومنات،
محسنات، فیمیل کا صیغہ بھی ہے قرآن میں، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے، وہ ان میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی۔ اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایایا، اللہم انشنی وجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں میری خطاؤں کو معاف فرما۔ مجھے پتہ ہے آمین بولے جا رہی ہے، میوٹ میوٹ ہے۔ اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے۔ اللہ کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں یا اللہ، نقص ہی نقص ہے یا اللہ، بہت کمزور ہیں، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، آمین۔ شرک سے پناہ مانگنا ہے، کیونکہ اب یہی بات ہوئی تھی کہ جو کس طرح مغفرت ہوگی، اس میں یہ بھی تھا نا، کفر شرک معاصی سے بچنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے انجانے سب طرح کے شرک سے ہم نے پناہ مانگ لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم اسی پہ کنکلوڈ کر، مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مغفرت الہی، ٹھیک ہے، مغفرت الہی کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ۔ نمبر 1 کیا کریں گے؟ توبہ، یعنی سرکشی اور نافرمانی، کفر و شرک اور معاصی گناہوں سے توبہ کریں گے۔ ابھی کھانے کی سرکشی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی نا، کسی بھی کام میں اللہ سے بغاوت کرنا، نہ مننا، نافرمانی کرنا، کفر کر لینا، شرک کر لینا، مزاروں پہ چلے جانا، کسی اور سے مانگنا، اور معاصی کہتے ہیں گناہ، جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں اس سے توبہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ تو شرط نمبر 1 تھی۔ شرط نمبر 2 ہے کہ ایمان ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن، اور آخرت کو سچے دل سے مان لینا۔ اس کے لیے ہم نے بچپن میں ہی ہماری استادوں نے سکھا دیا تھا۔ میں تو اپنی استاد کی بہت معاون و وہ ہوں مشکور، کہ امی بھیج دیتی تھی ہم سب بھائی بہنوں کو، تو وہ قرآن کے علاوہ اتنی چیزیں ہمیں سکھا گئی، بلکہ مجھے تو اردو لکھنا بھی انہوں نے سکھا دیا، بڑی اچھی رائٹنگ میں، اب خراب ہو گئی۔ تو آمن تو انہوں نے سکھایا، سب کو پتہ ہے یہ سب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں نے کہا ہر چیز کا اسکرین نہ دکھاؤں، خود بھی کچھ پڑھیں۔ تو یا اللہ میں ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اور آخرت کے دن پر، اور موت کے بعد اٹھائے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ سب پہ ایمان لانا، اور صرف دل سے، سچے دل سے ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان لا کے ابھی آپ نے پڑھا کہ اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ و رسول۔ پھر مغفرت الہی کیسے مغفرت ہوگی، کیسے بخشش ہوگی؟ نمبر 3 عمل صالح، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا ہے۔ اطیع اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حدیث کے انکاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں حدیث سے، کافی چیزیں حدیث سے، آپ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب بتائی پڑھنے، اس کا اول وقت، اس کا آخری وقت، تو کتنی چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمارے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یعنی عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل، کیا ہے وہ، آپ کا تو پورا ایک اسکرین بھی ہم نے بنائی تھی نیک اعمال پہ نا، باقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے نیک عمل ہیں، سب کو پتہ ہے، وہ بھی کر چکے ہیں آپ، اس پہ بھی گزرا ہے ٹاپک۔ عمل صالح یعنی اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا ہے، میرے آپ کے اس کے کہنے پہ نہیں، اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق۔ نمبر 4 احتدا، یہ ابتدا نہیں ہے، آپ کو کا جو کرو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، احتدا، یہ دو چشمی ایسے نہیں تھا، یہ مفسرین نے یہ والے سے لکھا ہے، تو میں نے بھی پھر ایسے ہی ہماری جو آئی ٹی انچارج نے بھی ایسے ہی بنایا، عثمان جی نے، احتدا، یہ ہدایت سے جو ہوتا ہے، یعنی راہ راست پر چلتے رہنا، سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر، ٹھیک ہے،
مانگتے ہیں نا شروع میں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، اور چلا بھی دے، اور اس کو سیدھا راستے پہ چلا بھی دے، سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اور سیدھے راستے پہ ہمیں استقامت بھی عطا فرما، یعنی اس پہ اسٹیٹ فاس بھی رکھ، یعنی راہ راست پہ چلتے رہنا ہے، اور اس پہ اسٹیٹ فاس بھی رہنا ہے، ثابت ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ آج پڑھا نماز، کل نہیں پڑھی، آج قرآن پڑھا کل نہیں پڑھی، آج نیک کام کیا، اللہ کی بات مانی پھر چھوڑ دیا، نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، اس پہ ثابت قدم بھی رہنا ہے صراط مستقیم پر، اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا، پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا۔ اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں، مجھے ایک دم اچانک یاد آئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اس کے بعد کہ تمہیں ہدایت دے چکا ہے، ہمارے دلوں کو میں کجی نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ٹیڑھا نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا چلیں جلدی ختم بھی تو ہو، تھوڑا کور بھی تو کریں ہم نا، تو اس لیے میں نے پوچھا نہیں آپ لوگوں سے نا۔ تو اب برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہاں آیت میں سب آ گیا تھا، اللہم انی اعوذ، آخر میں دعا کرنے سے بہتر ہے کہ ٹاپک کے مطابق ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہم لوگ، ہمارا تعلیم قرآن کا یہی ہماری نوم ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، مانگتی ہوں۔ میل فارم میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب فیمیل بھی شامل ہوتی ہے، اللہ یہی اسلوب ہے قرآن و حدیث کا، نیک اعمال، اور کہیں کہیں مومنات، محسنات، فیمیل کا صیغہ بھی ہے قرآن میں، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے، وہ ان میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی، اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایایا، اللہم انشنی وجبرنی وہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت، اے اللہ میرے گناہوں میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھے پتہ ہے آپ آمین بولے جا رہی ہیں، میوٹ میوٹ ہے، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اللہ کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ نقص ہی نقص ہے، یا اللہ بہت کمزور ہیں، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، آمین۔ شرک سے پناہ مانگنا ہے، کیونکہ اب یہی بات ہوئی تھی کہ جو کس طرح مغفرت ہوگی، اس میں یہ بھی تھا نا، کفر شرک معاصی سے بچنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں، ٹھیک ہے؟ جانتے بوجھتے انجانے سب طرح کے شرک سے ہم نے پناہ مانگ لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو چلے ہم اسی پہ کنکلوڈ کر